खुदावंद यसु मसीह के अजीम जलाली और मुक़द्दस नाम में तमाम फ़ज़ल टेलीविज़न देखने वाले नाजरीन की खिदमत में नाजरीन, मैं आपका होस्ट पादरी ज़बलून दानिश आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और बहुत बहुत सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं जानता हूँ कि आप इस शो को बड़े खूबसूरत अंदाज से देखते हैं, आप फीडबैक देते हैं। मेरी दुआ है कि खुदावंद हर तरह की बरक़ात से आपको माला माल करे। तो नाजरीन, आप ये भी जानते हैं कि इस ग्रेस फॉर ऑल शो में हर दफ़े नए खुदाम को मदऊ किया जाता है जो अपनी ज़िंदगी की गवाहियाँ टेस्टमनीज़ आपके सामने शेयर करते हैं और कलाम की अजीम सच्चाइयों को आप तक पहुंचाते हैं। आज भी जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं ईमान रखता हूं वो जब कलाम की खिदमत करेंगे, अपनी गवाहियाँ शेयर करेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे। इससे पहले कि नाजरीन हम आगे बढ़े, मैं अपने गेस्टों का तारुफ करवाना चाहता हूं। आज जो गेस्ट स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, खुदावंद के खादिम जिनका ताल्लुक़ लाहौर शहर से है, यूहन्नाबाद से हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाना चाहता हूँ, मेरे साथ हैं पादरी सैमुअल बरकत साहब। पादरी साहब, आपको वेलकम करता हूँ। और इसी तरह नाजरीन स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर जवेद इकबाल साहब। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद हैं मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर शारून सैमुअल। पादरी साहब, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, इसी तरह स्टूडियो में मौजूद है खुदावंद की खादमा प्यारी बहन बाजी शमा। सिस्टर जी, आपको भी वेलकम करता हूँ। तो जी नाजरीन, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और इस प्रोग्राम का आगाज़ हम खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से करेंगे। तो मेरी दरख्वास्त है खुदा के खादिम पास्टर शारून सैमुअल से कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम में आमीन। सच्चे ज़िंदा आसमानी प्यार से भरे खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने आज का दिन हमारी ज़िंदगी में अता किया और ये बरकत दी कि खुदावंद हम तेरी खिदमत के काम को आगे बढ़ाने वाले बने। ए खुदावंद, हम उन लोगों से अच्छे ना थे जो आज का दिन नहीं देख सके, लेकिन खुदावंद ये तेरा करम और तेरे करम की निगाह है कि तू हम जैसे निकम्मों कमज़ोरों को अपनी खिदमत और जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। खुदावंद, हम बरकत चाहते हैं फजल टीवी के लिए, पूरी टीम के लिए खुदावंद, जो रोज़ाना गाहे बगाहे तेरी खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं। खुदावंद, आज सारे प्रोग्राम को तेरी हजूरी में रखते हैं। जितनी कलाम मुक़द्दस के बारे में गुफ्तगू की जाए खुदावंद, उसके वसीला से यीशु तेरे नाम को जलाल मिले। खुदावंद, तमाम खादमीन को तेरी हजूरी में रखते हैं। खुदावंद, हमारी बात ना हो बल्कि तेरी बात हो और इसके वसीला से यीशु तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल मिले। आज हमारा झुकना, दुआ करना तुझे पसंद आ जाए। सब कुछ मांगते तेरे प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पादरी साहब। तो जी नाजरीन, खूबसूरत दुआ को आपने सुना है और मेरी भी दुआ है खुदा हर तरह की बरक़ात से आपको माला माल करे। तो कलाम में लिखा है, बिला नागा दुआ करो। जिस तरह खुदा का खादिम दुआ में कह रहा था कि आज का दिन खुदावंद तूने हमारी ज़िंदगियों में बख्शा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तो इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि जब भी आप सुबह उठते हैं, अपनी ज़िंदगी का आगाज़ दुआ के साथ करें। आप नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, रात को सोने से पहले दुआ के साथ अपने सुबह का आगाज़ करें और सोने से पहले भी दुआ करें, तो यकीनन सारा दिन खुदा आपकी हिफाजत और निगहबानी करेगा। तो जी नाजरीन, आगे बढ़ेंगे तो सुनेंगे एक खूबसूरत पंजाबी गीत जिसके बोल हैं, बंदिया तोबा कर लै यस्सु आन वाला ही। और इस गीत को गाया है खुदा के बंदा हमाद बेली ने। मेरा ईमान है कि जब आप इस खूबसूरत गीत को सुनेंगे, यकीनन आप बरकत पाएंगे।
वेलकम बैक नाजरीन। आपने खूबसूरत गीत सुना है। पंजाबी गीत था बंदिया तोबा कर लै यसु ऑन वाला ही। हकीकत में इस दुनिया में रहकर जो शख्स अपनी ज़िंदगी में गुनाहों को रखता है उसका हिस्सा आग और गंधक की झील में होगा, और जो अपने गुनाहों से तोबा करता है, यसु को कबूल करता है, यसु आसमान के बादलों पर जल्द आने वाला है। और उसके बारे में लिखा है कि यसु हर एक के काम के मुताबिक उनको अजर देगा। अगर आप ज़मीन पर रहते हुए अपने गुनाहों से तोबा करके एक खूबसूरत और अच्छी ज़िंदगी ज़मीन पर बसर करते हैं, तो आसमान पर भी एक खूबसूरत ज़िंदगी, अबदी ज़िंदगी खुदावंद आपको अता करेगा। अगर किसी ने अपने गुनाहों से तोबा नहीं की तो याद रखिए, यसु आसमान के बादलों पर जल्द आने वाला है। जो तोबा करते हैं उनके लिए हमेशा की ज़िंदगी का दरवाज़ा खुलता है। अच्छा है कि अपने गुनाहों से तोबा कीजिए, यस्सु को कबूल कीजिए, क्योंकि यस्सु मसीह जल्द आने वाला है। तो हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। स्टूडियो में मौजूद हैं खुदावंद के खादिम पास्टर जवेद इकबाल साहब। पादरी साहब, मैं चाहता हूं कि जो कुछ इस वक्त रूहुल कुद्स आपके दिल में डाल रहा है, कोई भी थॉट है, आप अपनी ज़िंदगी का कोई तजर्बा, कोई गवाही, कलाम की खिदमत, कलाम के ताल्लुक़ से कोई थॉट शेयर करना चाहते, तो मैं चाहता हूँ ज़रूर हमारे नाजरीन के सामने शेयर करें। पास्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया है। और चर्च में खिदमत करते हुए 25 से 30 साल होने लगे हैं। आमीन। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी कलीसिया में रूहानी बेदारी के लिए और शऊर और आगाही के लिए जो है वो काम करूं, और अपने स्टेज पुलपिट पर जब बात करता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी कौम जो है वो तरक्की करे। आमीन। क्योंकि मैं देखता हूं कि मेरी कौम जो है वो एजुकेशन ना होने की वजह से बहुत पीछे है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें एक मतलब एजुकेशन में भी बेदारी आ रही है, रूहानी तौर पर भी जो है बेदार हो रहे हैं। और रूहानी तौर पर जब बेदारी की बात करते हैं तो जहाँ पे चर्चेस काम कर रहे हैं वहाँ पे फजल टीवी और इस तरह और जो चैनल हैं ये भी काम कर रहे हैं, और इनकी वजह से भी जो है लोगों के घरों में भी जो है एक बेदारी है। बच्चों में बहुत ज़्यादा बेदारी मैं देखता हूँ। तो खुदावन जो है वो जिस तरह खुदावन ने बनी इसराइल को ब्लेस किया हुआ है पाकिस्तान में, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता खुदावन की ब्लेसिंग जो है यहाँ पे भी आ रही है। ठीक है, चाहे थ्रू चैनल्स हैं, चाहे थ्रू मीडिया है, चाहे थ्रू जो है न्यूज़पेपर हैं, एजुकेशन है, अदारे हैं, ये सारे के सारे एक सोर्स हैं जो कौम को आगे लेके जाने का सबब बन रहे हैं। सो मुझे भी जब चर्च में मौका मिलता है तो मेरा फोकस जो है वो यूथ भी होती है और बच्चे भी होते हैं। ठीक है, और एजुकेशन ऐसा वसीला है जिसके वसीले से हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज़ ना तो हम हमारे पास जायदादें हैं, ना हमारे पास जो है बैंक अकाउंट्स हैं, और ना ही जो है कोई और हमारे पास ऐसी चीज़ है। सिर्फ पाकिस्तान में तरक्की के लिए, ख़ास तौर पर मसीहियों की तरक्की के लिए जो है एक एजुकेशन ही है जिसके वसीले से हम तरक्की कर सकते हैं। और आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता जो है आपको चंद एक नाम जो हैं वो हाईलाइट होते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे चूँकि हम बात करते हैं, जो चर्च का प्लेटफार्म है वो थोड़ा यहाँ पे भी बात करता है, और जहाँ पे रूहानियत की बात की जाती है वहाँ पे जिस्मानियत की भी जो है वो बात की जाती है। क्योंकि कलाम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में ये बात फरमाता है कि खुदावंद जो है वो खुदा की नज़र में और इंसान की नज़र में मकबूलियत हासिल करता गया। तो ठीक है, मतलब यहाँ पे दोनों ही चीज़ें जो हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कैसे रूहानियत में भी बालिग हो रहे हैं और जिस्मानियत में भी बालिग हो रहे हैं, दोनों तरीके से। यानी इंसानों के साथ उसका रवैया और खुदावंद बाप के साथ उसका रवैया जो है वो नज़र आता है। तो ये नहीं है कि हम सिर्फ चर्च में या वैसे जो है सिर्फ रूहानियत पर ही जो है बात करते जाए, नहीं, हमें जिस्मानियत की भी बात करनी है। ठीक है, और जिस्मानियत में ये सारी चीज़ें जो हैं, लोगों के साथ ताल्लुकात, लोगों के साथ हमारा उठना बैठना, दूसरे मज़ाहब के साथ भी जो है बातचीत जो है वो सारी इसी में जो है वो शामिल होती है। सो बाइबल मुक़द्दस की तालीम को लेकर जब हम बात करते हैं तो फिर फोकस जो है वो मेरा ख़ास तौर पर जो है
وہ یوتھ اور چھوٹے بچے ہیں، تاکہ ان میں جو ہے وہ کام کیا جائے. ہم جو ہے اس ایج کو پہنچ گئے ہیں، ہم نے تو چلو اپنی زندگی گزار لی، لیکن جو آئندہ آنے والی نسل ہے، ہم نے اسے جو ہے وہ بیدار کرنا ہے. اس میں سنڈے اسکول ہے، اس میں یوتھ ہیں، اس میں جو ہے اور ایسے پروگرام ہیں جس کے وسیلے سے ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ آگے جاتے ہیں. تو یسوع مسیح ہمارے لیے ایک بڑی ایگزامپل ہیں، وہ ہمارے لیے مثالی کریکٹر ہیں، اور وہی اسی کی زندگی کو ہم بیس بنا کے جو ہے وہ آگے جا رہے ہیں کہ کیسے خداوند یسوع مسیح بچپن سے 12 سال کی ایج میں پہنچتے پہنچتے اور پھر زیادہ ایج میں ہوتے ہوتے کیسے ان کا تعلق جو ہے وہ اپنے باپ کے ساتھ رہا ہے، کیسے انسانوں کے ساتھ رہا ہے. کہ تمہیں معلوم نہ تھا کہ مجھے اپنے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. سو یہاں پہ پیرنٹس پہ بھی میں زور دیتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کو سنڈے اسکول بھیجیں، اور نہ صرف سنڈے اسکول بلکہ بڑی عبادتوں میں بھی جو ہے وہ بچے آئیں. میں دیکھتا ہوں بچے جو سنڈے اسکول نہیں آتے، جو دوسرے بچے ہوتے ہیں، وہ بڑا شور کرتے ہیں چرچ میں آ کے، لیکن جب بچوں کو اب سنڈے اسکول بھیجنا شروع کرتے ہیں تو پھر ان کی جو ہے تعلیم بھی ہو رہی ہوتی ہے، تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے. تو دونوں ہی چیزیں، تعلیم اور تربیت جو ہے وہ ساتھ ساتھ کاؤنٹ ہوئیں گی. تو پھر ہی جو ہے وہ بچے، پھر ایسے بچے جب چرچ میں بھی آتے ہیں تو پھر تھوڑا وہ آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن جو کبھی کبھار آنے والے بچے ہوتے ہیں وہ شور کر رہے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ بھی رہے ہوتے ہیں اور وہ موج میلہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو بھی ایسے جو ہے ہم ڈسپلن میں کر لیتے ہیں جو اب بچے سنڈے اسکول میں جاتے ہیں. اور یوتھ کے لیے بھی میں خاص زور دیتا ہوں کہ یوتھ ہماری جو ہے یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی پہ جو ہے ہمارا سٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. تو ریڑھ کی ہڈی اگر مضبوط ہے تو ہمارے ادارے مضبوط ہیں اور ہمارے خاندان مضبوط ہیں، اور پھر اسی میں جو ہے ہم آگے ترقی کرتے ہیں. تو یوتھ کو بھی جو ہے میں آپ کے پروگرام کے تھرو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ چرچ ان کے لیے ایک اچھا پلیٹ فارم ہے. میں اپنے چرچ میں بات کرتا ہوں، آئیں، اگر آپ کے پاس کوئی آئیڈیا ہے، کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو موقع دے رہا ہوں. ویسے بھی میں یوتھ کو جو ہے چرچ میں دعا کا موقع دیتا ہوں اور تلاوت کا موقع دیتا ہوں، اور بھی جو ایکٹیویٹیز آتی ہیں میں ان کو جو ہے وہ آگے آگے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ ہمارے جو یوتھ کے بچے ہیں وہ شرابوں ہی میں نہ پڑے رہیں. ٹھیک ہے، اور وہ شرابوں، کبابوں، ان چیزوں میں نہ پڑے رہیں. مطلب ہمارا فوکس انہیں خداوند کی طرف لے کر آنا ہے. تو یہ ایز اے پاسٹر جو ہے یہ میرا فرض ہے کہ میں انہیں جو ہے وہ خداوند کی راہ پر لاؤں، ان کی تعلیم اور تربیت کروں، تاکہ ہمارے جو بے راہ روی کا شکار بچے ہو رہے ہیں وہ اس طریقے سے خداوند کے پاس آئیں. تو یہ مطلب جب سے میں کام کر رہا ہوں تو ہم اپنے اس کام میں جو ہے فوکس کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے کام نہیں کرتے ہیں، ہم ان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. مطلب لیکن میرا خاص چونکہ فوکس یہ ہماری جنریشن ہے، ہم نے انہیں ڈیولپ کرنا ہے، روح میں بالغ کرنا ہے، جسمانیت میں بھی بالغ کرنا ہے، اور ان کی جو منزل ہے ہم نے خدا کے پاس جو ہے انہیں لے کے جانا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے مطلب ذہن میں ہوتی ہیں، تو وہ ساری چیزیں ہم اپنے ذہن میں رکھ کے جو ہے، کیونکہ یہ دیکھیں تعلیم کے زور پہ جو ہے قومیں کتنی زیادہ ترقی کر گئی ہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہم نے ان پر زور نہ دیا، فوکس نہ کیا، تو ہم پیچھے رہ جائیں گے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب میں بازاروں میں دیکھتا ہوں، روڈ پہ دیکھتا ہوں کہ ہماری قوم آہستہ آہستہ ترقی کر رہی ہے اور ان کے پاس آہستہ گاڑیاں آ رہی ہیں. اور جب میں کسی بھی گاڑی پر کراس کا نشان بنا ہوا دیکھتا ہوں یا لٹک رہی ہوتی کراس، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. حالانکہ مجھے نہیں پتا اس کے اندر بیٹھنے والا کون ہے، لیکن میں اس کراس ہی کو دیکھتے دیکھتے جو ہے میں اس خاندان کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈرائیور کے لیے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس گاڑی کے تحفظ کے لیے بھی میں خدا ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. حالانکہ مجھے نہیں پتا اس میں کون بیٹھا ہوا ہے. ایک جسٹ کراس ہے جسے دیکھ کر ہی جو ہے میں مطلب خدا ان کا دل میں شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. میں خوش بھی ہو رہتا ہوں کہ خداوند اب آہستہ آہستہ میری قوم کو جو ہے وہ آگے لے کے جا رہا ہے، بڑھا رہا ہے. مادی طور پر بھی خداوند بلیس کر رہا ہے. جہاں پہ روحانیت طور پر ہماری قوم بلیس ہو رہی ہے، وہاں پہ جسمانیت میں بھی جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایز اے پاسٹر ذہن میں ہوتی ہیں، اور کام جب کرتے ہیں تو مجھے یہ ساری چیزیں دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب.
تو جی ناظرین، آپ نے بڑا خوبصورت میسیج سنا، تھاٹ سنا خدا کے خادم پاسٹر جوید اقبال سے۔ انہوں نے خاص بات کی کہ میرا بوجھ ہے میری قوم کے نوجوان بچے آگے بڑھیں، ترقی کریں۔ وہ جسمانی طور پر، دنیاوی طور پر بھی ترقی کر رہے ہیں اور روحانی طور پر بھی، اور کلام بھی یہ کہتا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے۔ ایجوکیشن کی بھی انہوں نے بات کی، تو میں بھی چاہتا ہوں کہ جتنے والدین ہمیں واچ کر رہے ہیں وہ کسی سٹی سے ہیں، کسی شہر سے ہیں، کسی دیہات سے ہیں، وہ اپنے بچوں کو ضرور ایجوکیشن کی طرف لے کر جائیں۔ تو اگر آپ کے بچے سنڈے سکول نہیں جاتے تو اچھا ہے کہ پیرنٹس ہوتے ہوئے، والدین ہوتے ہوئے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو چرچ میں لے کر جائیں، سنڈے سکول بھیجیں، تاکہ کلام کی تعلیم کو وہ حاصل کریں، کیونکہ کلام بھی کہتا ہے کہ بچے کی اس راہ پر تربیت کر جس پر اس نے جانا ہے، تاکہ وہ بوڑھا ہو کر بھی اس راہ سے نہ پھرے۔ اگر آپ نے بچے کو تعلیم ہی نہ دلوائی ہوگی، یہ والدین کا فرض ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کا فیوچر جو ہے وہ والدین کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ والدین جس سکول میں وہ ڈالیں گے بچے جائیں گے، شروع سے جو ٹریٹ کریں گے وہ بچے کریں گے۔ والدین بچوں کے لیے نمونہ ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود بھی چرچ جائیں، اپنے بچوں کو بھی لے کر جائیں، اور بڑی تاکید کے ساتھ سنڈے سکول بھی بھیجیں، تاکہ وہ خدا کے کلام کو انوش کریں، بڑے ہو کر اپنے ملک کے لیے، اپنے خاندان کے لیے وہ برکت کا سبب بنے۔ تو ناظرین، اسی طرح اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں خداوند کے خادم پاسٹر شارون سیموئل۔ تو پادری صاحب، روح القدس جو بھی آپ کو ابھارتا ہے، جو بھی تھاٹ روح القدس چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے شیئر کریں، ضرور شیئر کریں۔ تھینک یو پادری صاحب، میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خداوند اپنی خدمت اور جلال کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کے بعد فضل ٹی وی کا جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ انجیل کے پیغام کو سوشل میڈیا سے لے کر پرنٹ میڈیا تک اور مختلف ذرائعوں سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ خداوند کے کام کی منادی جو ہے وہ کونے کونے تک جائے۔ وہ لوگ جو عبادات میں نہیں جاتے تھے، مختلف مزارات پر جاتے تھے، لیکن ان ٹی وی چینلز کی وجہ سے لوگ جو عبادت میں نہیں جا سکتے، وہ عبادت ٹی وی پر دیکھ کر، دعائیں کر کے، ٹی وی کی طرف ہاتھ بڑھا کر لوگ برکت پا رہے ہیں۔ اور یہ خدا کا شکر ہے کہ فضل فیملی کو خدا نے برکت دی، بلیس کیا، اور ایسی رویا دی کہ تاکہ انجیل کے پیغام کو اس طریقے سے بھی آگے پہنچایا جا سکے۔ جہاں تک ہم کلام مقدس کی اگر بات کریں، عید تثلیث کا تہوار ہم نے منایا، اور جب ہم اس کے لیے ورد کو دیکھتے ہیں تو مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا پہلا باب اور 29ویں آیت سے اگر آپ پڑھیں تو وہاں بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کے تینوں اقانیم کے بارے میں ہمیں تعلیم ملتی ہے۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ یوحنا کے بارے میں ہم جانیں کہ یہ کون سا یوحنا ہے جس نے یوحنا کی انجیل کو لکھا، کیونکہ یوحنا کی انجیل میں یوحنا استباغی بھی ہے، یوحنا بپتسمہ دینے والے کا بھی ذکر ملتا ہے، پھر ہمیں مقدس یوحنا کا ذکر ملتا ہے جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے۔ یہ کون سا یوحنا ہے جس نے یوحنا کی انجیل کو لکھا؟ آپ نے اپنے گھروں میں خداوند یسوع مسیح کے 12 شاگردوں کی تصویر دیکھی ہو، اس میں جو سب سے جو عمر سے کم ہے، جس نے اپنا سر یسوع کی طرف جھکایا ہوا ہے، گارنش سا چہرہ ہے، نوجوان لڑکا ہے، وہ یوحنا ہے۔ اور یہ وہ یوحنا وہ ہے جو یسوع کے 12 شاگردوں میں سے تھا۔ اس نے یوحنا کی انجیل کو لکھا، یوحنا عارف کا مکاشفہ اس نے لکھا، یوحنا کے 3 خطوط لکھے، اور خدا نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اسے اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا۔ جب ہم یوحنا کی انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہ تقریباً 95 عیسوی میں یہ انجیل مقدس لکھی گئی، اور اس انجیل کا باقی اناجیل سے بڑا مختلف پیغام ہے۔ وہ پیغام یہ ہے کہ خداوند محبت ہے، اور اس کا جو مین تھیم ہے، جو اس بات کا ہمیں نتیجہ جو مورل ہے اس انجیل کا، وہ یہ ہے کہ یسوع خداوند کا بیٹا ہے۔ اور جب ہم اس انجیل کو دیکھتے ہیں تو یہ انجیل نہ خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کو اتنا بیان کرتی ہے، نہ اس کی مصوبیت کو، بلکہ اس کی زمینی خدمت اور معجزات کو وہ جو ہے وہ بیان کرتی ہے۔ اور اسی انجیل میں خداوند یسوع مسیح کے پہلے معجزہ جو کانا گلیل میں شادی والے گھر میں جا کر خدا نے پانی کو مے میں تبدیل کیا، وہ بھی یوحنا کی انجیل میں ملتا ہے۔ اگر یوحنا کی انجیل کی بات کی جائے، اس میں بہت سارے یسوع کے وعدے اور دعوے ہیں، جیسے بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، راہ حق اور زندگی میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، اور یہ سارے وعدے ہمیں اسی انجیل میں ملتے ہیں۔ لیکن جب ہم ٹرینٹی سنڈے کی بات کرتے ہیں، اکثر اوقات ہمارے مسیحی بہن بھائی کہتے ہیں
وہ خود ہی باپ تھا، خود ہی بیٹا ہے، خود ہی روح القدس ہے۔ اصل میں یہ خداوند کے تین اقانیم ہیں، وہ تینوں میں ایک ہے اور ایک میں ہی تین ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، وہ خود ہی باپ ہے، خود ہی بیٹا ہے، خود ہی پاک روح ہے، تو آپ یوحنا کی انجیل کو پڑھیں کہ جب یوحنا الصباغی، جسے یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، جب وہ دریائے یردن میں بپتسمہ دے رہا تھا، تو خداوند یسوع مسیح چل کر دریائے یردن میں آ رہے ہیں اور آسمان سے باپ کی آواز آ رہی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے۔ بیٹا جو ہے وہ دریائے یردن میں ہے، باپ کی آواز آسمان سے ہے، اور روح القدس کبوتر کی شکل اختیار کر کے خداوند یسوع مسیح پر آ کر بیٹھتا ہے، اور وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تینوں اقانیم ہیں۔ اور اگر خداوند خود ہی باپ تھا، خود ہی بیٹا تھا، خود ہی وہ پاک روح ہے، تو وہ باغ گتسمنی میں کیوں کہتا ہے کہ اے باپ اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو بھی میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ باپ ہے تو بیٹا نیچے دعا کر رہا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح کی خدمت کو دیکھیں تو اس نے جتنے معجزات کیے، اس میں کبھی اس نے اپنا نام نہیں کہا کہ میرے وسیلہ سے تمہیں برکت ملی، بلکہ اس نے کہا کہ تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ جب ہم ٹرینٹی سنڈے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ تعارف کروا رہا ہے خداوند یسوع کا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ہم سیاسی جلسوں میں دیکھتے ہیں، جس طرح فیصل جاوید پی ٹی آئی کا جو رہنما ہے، وہ جب عمران خان آنا ہوتا ہے تو وہ سارا بیان کرتا ہے، ملتان، بہاور پل، میاں والی اور آپ کا وزیر اعظم عمران خان، ایسی گفتگو پورا بیان کرتا ہے، پوری اس کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ اسی طرح مقدس یوحنا جو بپتسمہ دینے والا ہے، وہ یسوع کے آنے کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ یہ سارا اس کے بارے میں بیان کر رہا ہے۔ اب برے کی بات ہی کیوں کی جا رہی ہے؟ برے کو جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں جانا پڑے گا، پرانے عہد نامہ میں جانا پڑے گا۔ جب جب برا قربان ہوا تب تب نسل انسانیت کے لیے بھلائی اور نیکی کے کام ہوئے۔ پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں تو مقدس آدم اور مقدس حوا جب وہ باغ میں تھے، اس میں وہ ننگے تھے، اور ان کے کور کرنے کے لیے، ان کے جسم کو کور کرنے کے لیے برے کو قربان کیا گیا، اور ان کے لیے چمڑے کے کرتے بنائے گئے۔ پھر ہم جب باپ ابراہیم کے پاس جاتے ہیں تو وہاں پر جب بیٹا قربان ہونے لگا تو وہاں بھی بیٹے کے عوض برا قربان ہوا اور بیٹے کی زندگی بچ گئی۔ پھر ہم جب مصر میں جاتے ہیں تو مصر میں بھی جب قوم ہلاک ہونے لگی تھی تو وہاں بھی برا قربان ہوا اور برے کا لہو لگنے سے پوری قوم بچ گئی۔ اور پھر ایک انسان کے لیے برا جو ہے وہ عوضی نہیں ہو سکتا تھا، انسان کی بخشش کے لیے جانور قربان نہیں ہو سکتا تھا۔ اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ تاریخ میں جب بھی مذہب قائم ہوئے ہیں تب لوگوں نے لوگوں کا خون بہا کر مذہب کو قائم کیا ہے، لیکن مسیحیت ایک ایسا مذہب ہے جہاں خداوند یسوع نے، خدا باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اسے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اور خداوند یسوع خود آ کر برا بن گیا، خود قربان ہو گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے، خون بہانے سے میں اور آپ شفا پا سکیں۔ خداوند یسوع خود قربان ہو گیا۔ پہلے برے قربان ہوتے تھے لیکن وہ مکمل طور پر جو تھا وہ خلاصی نہیں تھی۔ پوری خلاصی کے لیے کسی انسان کو انسان کے لیے قربان ہونا تھا، اور خدا عرش کو چھوڑ کر فرش پر آ گیا اور میری اور آپ کی خاطر وہ قربان ہو گیا۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ یسوع تو قربان ہو گیا، اور اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم خداوند کی خدمت کیسے کر رہے ہیں۔ اپنی خدمت کو بہتر بنائیے، اپنے آپ کو تبدیل کیجیے۔ اور اسی کے ساتھ میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، اس سے پچھلا اتوار روح القدس کی عید تھی۔ اکثر اوقات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو غیر زبان بولتا ہے اس میں روح القدس ہے، باقیوں میں روح القدس نہیں ہے۔ بھئی آپ پہلا کرنتھیوں 12واں باب 3 آیت پڑھ کر دیکھیں، وہاں لکھا ہے کہ کوئی روح القدس کی ہدایت کے بغیر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یسوع خداوند ہے۔ جس میں خدا کا روح ہے وہ یسوع کو خداوند مانتا ہے۔ کہ اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ خداوند کا روح القدس ان لوگوں میں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ سب مبارک ہیں، کیونکہ آپ سب اپنی دعاؤں کا آغاز اور اختتام اسی بات سے کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے پیارے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ دو پیغامات جو بڑے ضروری ہیں کلیسیا کو بتانے کے لیے، ٹرینٹی سنڈے کیا ہے اور روح القدس کیا ہے، یہ دونوں آپ کے سامنے ہیں۔ آپ نے ان پر غور کرنا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سمجھ رہے ہیں۔
تاکہ خدا کے کلام کے مطابق سمجھیے، تاکہ انجیل کے پیغام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت میسیج آپ نے سنا ہے، تھاٹ خدا کے خادم نے آپ کے سامنے شیئر کیا ہے روح القدس کے تعلق سے اور ٹرینٹی کے تعلق سے۔ حقیقت میں یسوع مسیح ایک میں تین اور تین میں ایک ہے، اور یسوع مسیح میں ہم خدا باپ کو پکارتے ہیں۔ تو یاد رکھیے روح القدس نازل ہو چکا ہے، جو اس کے بھوکے اور پیاسے ہوتے ہیں روح القدس اس کی زندگی میں آ کر کام کرتا ہے، اور جو یسوع کو قبول کرتا ہے اس کی زندگی میں روح القدس آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، بڑی اور خوبصورت باتیں خدا کے خدام آپ تک پہنچائیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا۔ لیں گے ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گریس فار آل۔ تو بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت کلام کی باتیں گفت و شنید ہو رہی تھی۔ میں ایمان رکھتا ہوں یقیناً آپ برکت پا رہے ہیں۔ تو ناظرین، جیسے کہ خدا کے خادم نے بتایا کہ روح القدس کے تعلق سے، تو حقیقت میں 120 کی جماعت پر اعمال کی کتاب دوسرا باب پڑھے تو روح القدس 120 کی جماعت پر نازل ہوا۔ پہلے وہ خوف کے مارے ہم دیکھتے ہیں کہ بالا خانہ میں دعا کر رہے تھے۔ جب روح القدس نازل ہوا تو سارے دلیر ہو گئے، اور ان میں سے پطرس کھڑا ہو کر منادی کرنے لگا، اے یہودیو، جس یسوع ناصری کو تم نے مصلوب کیا ہم اس کے گواہ ہیں، کیونکہ خدا باپ نے روح القدس کی قدرت سے یسوع مسیح کو مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ یسوع پر ایمان لانے والا روح القدس حاصل کرتا ہے۔ تو مزید ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اسٹوڈیو میں موجود ہے خداوند کی خادمہ سسٹر شمع۔ سسٹر، جو بھی روح القدس آپ کو تحریک بخشتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس وقت بہنیں بھی ہمیں واچ کر رہی ہیں، بھائی بھی، بزرگ بھی، بچے بھی، لاہور شہر سے بھی، پاکستان سے بھی، اور پاکستان سے باہر بھی، میں چاہتا ہوں جو بھی خدا آپ کے دل میں بات ڈالتا ہے، اگر گواہی شیئر کرنا چاہتے ہیں، کوئی تھاٹ شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو ضرور ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کریں۔ مسیح میں سب سے پہلے تو میں خوشی کا اظہار کروں گی۔ مسیح میں آپ سب کو میری طرف سے، میری فیملی کی طرف سے اور فضل ٹی وی کی طرف سے سلام قبول ہو۔ اور میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں فضل ٹی وی کا، اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں خدا کے خادم پاسٹر سیمرو سے، کہ جس کے وسیلہ سے میں اس ٹی وی چینل پہ آئی، اور میں چھوٹی سی اپنی گواہی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اور میں ایک دفعہ پھر سے مجھے بہت خوشی ہو رہی، کیونکہ میں بہت خوش ہوتی تھی چینل کو دیکھ کے، فضل چینل کو دیکھ کے۔ تو میں خداوند کا شکر ادا کرتی ہوں کہ بہت سی جگہوں پہ لوگ اس کو دیکھ کے لوگوں کی زندگی میں گواہیاں آتی ہیں اور لوگ کافی بدل جاتے ہیں۔ اور میری زندگی میں بھی ایک گواہی ہے۔ گواہی یہ ہے کہ ایک گاؤں تھا بھائی فروز سے آگے ڈھابہ فتح کی، وہاں پر میں ایک روز گئی، کافی 8 سال پہلے کی بات ہے۔ جب 8 سال پہلے میں وہاں پر گئی میرے عزیزوں، تو وہاں پر چرچ نہیں تھا۔ اس گاؤں میں چرچ تھا، ایک شہر میں تھا، وہ شہر بھائی فیرو کا شہر تھا، تو اس گاؤں میں چرچ نہیں تھا۔ تو جب میں کرسمس کا موقع تھا تو میں وہاں پر جب گئی تو وہاں چرچ نہیں تھا، تو میں نے دیکھا کچھ لوگوں کو گھروں میں، ایک گھر میں 10 لوگ ہیں تو 5 لوگ اس میں چرچ کے لیے گئے ہوئے، تو 3-4 لوگ گھر میں۔ تو میں نے کہا کہ کیا اس گاؤں میں چرچ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو میرے دل میں بات آئی اور میرے دل میں اتنا جذبہ آیا، یہ میری گواہی ہے۔ تو گواہی میری بہنوں کے لیے بھی ہے، کیونکہ پھر میں نے پاسٹر صاحب کو بتایا، پاسٹر سیمرو صاحب کو، کہ پاسٹر صاحب اس گاؤں میں چرچ نہیں ہے۔ تو میرا ایک جذبہ تھا، ایک شوق تھا، تو میں نے اس گاؤں میں ایک بھائی طارق تھا، چاچو شوکت تھا، ان کے وسیلہ سے میں نے وہاں پر لوگوں کو آگاہ کیا کہ ہم کیوں نہیں چرچ ادھر بنا سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کیسے بنائیں گے؟ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ سے۔ تو وہاں سے لوگوں نے ہمیں سپورٹ کیا کی کہ ہر منتھلی وہ ہمیں 1500 600 ایک فیملی کے ایک ممبر دیتا تھا۔ تو وہاں
वहाँ पर ऐसे ही हमने खिदमत करके वहाँ पैसा इकट्ठा किया, वहाँ पे ज़मीन ली, तो चर्च को तैयार किया। अभी चर्च बिल्कुल तैयार है, बस छत रह गई है, वो भी खुदा के फजल से बस थोड़े महीनों तक वो भी तैयार हो जाएगी। तो मेरी ये बहुत बड़ी गवाही है, ख़ास करके लेडीज़ के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, बेशक कि खुदा के खादम हमारे सीनियर हमारे उस्ताद ये काम कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर एक जज्बा, एक जोश होना चाहिए। हमारी औरतों के लिए भी, लेडीज़ के लिए भी, नौजवान बहनों के लिए, नौजवान जो लेडीज़ जो उम्र सीधा, उनके लिए भी ये गवाही है कि आप भी कर सकते हो खुदा के नाम के लिए ना। खुदा के देखो वहाँ पे मैंने चर्च तैयार करवा रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत से लोग बरकत पा रहे हैं, और बहुत से लोग वहाँ पर पास्टर भी किया, पास्टर वहाँ का बत्ती चक का है, पास्टर साहब, पास्टर शरीफ साहब, उनको हमने कहा खुदा ने हमें वो पास्टर दिया उसी गांव का ही। तो ये मेरी गवाही है कि जितनी भी बहनें देख रही हैं, जितने भी भाई देख रहे हैं, अगर जिस गांव में, जिस इलाके में चर्च नहीं, आप अपने सीनियर को आके बताएं, अपने उस्ताद को बताएं, पर सबको बताएं कि पर सब उस गांव में, वो गांव काफ़ी दूर है और वहाँ एक 50 घर है, 50 फैमिलियाँ हैं, 100 घर है, वहाँ चर्च नहीं है। आप अपील कर सकते हैं। अब तो रोशनी का टाइम है ना, अब तो रोशनी का टाइम है। और सबसे बड़ी बात है, मैं शुक्रगुजार हूँ फजल टीवी का, क्योंकि इन लोगों के वसीला से लोग बहुत बरकत पा रहे हैं, क्योंकि लोग घरों में बैठ के गवाहियाँ सुनते हैं जब, और इनका कलाम सुनते हैं, और लोग वहाँ पर ही शफा पाते हैं। तो मैं मेरी गवाही बस यही थी। तो उसके बाद फिर मैं फिर कहना चाहती हूँ कि जितने लोग फजल टीवी को देखने वाले हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करें, रोज़ों में ठहरें, क्योंकि यही हमारी दुआ करने का, खुदा से जब कोई चीज़ मांगनी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में ठहरें। और उसके बाद मैं फिर एक दफ़ा, मेरा दिल खुशी से भरा हुआ है, क्योंकि मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं फजल टीवी पे आके खुदा के नाम की गवाही दूंगी। ये खुदावंद का फजल है, खुदावंद की बरकत है मुझ पर है। और ये पाशा साहब के वसीला से, मैं अपने उस्ताद साहब के वसीला से यहाँ पर आई, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और पास्टर मनार फजल का भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तमाम जितने इस चैनल वाले खादम इस चैनल को लेकर चल रहे हैं, मैं सबका शुक्र अदा करती हूँ, और खुदा इन सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। शुक्रिया जी। ओके, थैंक यू वेरी मच सिस्टर जी। तो जी नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत गवाही खुदा की खादमा ने आपके सामने शेयर की है कि एक गांव में चर्च नहीं था, उनके दिल में ये बोझ आया, खुदा ने उनके दिल में ये डाला कि यहाँ पर चर्च तमीर होना चाहिए। तो बाइबल मुकद्दस बयान करती है खिदमतें तरह तरह की है, लेकिन रूह एक है। ये नहीं कि सारे लोग पासमानी खिदमत सर अंजाम दे। मुख्तलिफ खिदमात का जिक्र बाइबल मुकद्दस करती है। जो कोई भी खिदमत खुदा ने आपको अता की है, आप अपनी खिदमत में दयानतदार रहें। खा खिदमत छोटी है, खा बड़ी है, खा पासमानी खिदमत है, चर्च में दरियाँ बिछाने की है, जूतियाँ सीधी करने की है, लोगों को इकट्ठा करने की है, हदिया उठाने की है, हारमोनियम प्ले करने की है, ढोलक बजाने की है, कांगो प्ले करने की है। कोई भी खिदमत अगर खुदा ने आपको दी है, वो खुदा की तरफ से खिदमत है। अपनी खिदमत में दयानतदार रहिए। ये मत सोचिए, सम टाइम ऐसा होता है कि हम दूसरे को देखकर फ़लाँ तो पासबान है, फ़लाँ तो मुबशर है, फ़लाँ तो उस्ताद है, हम अपनी खिदमत को छोड़कर दूसरे की खिदमत को पकड़ना चाहते हैं तो वो अपनी भी ख़त्म कर देते हैं। अच्छा ये है कि जो खिदमत खुदा की तरफ से आपको मिली है, अपनी खिदमत में दयानतदार रहें। सिस्टर की गवाही आपने सुनी है कि इन्होंने मिलकर पैसे इकट्ठे किए, ज़मीन खरीदी और वहाँ पर चर्च बिल्डिंग तामीर की। तो मैं ईमान रखता हूँ कि खुदावंद वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है। इस तरह जो भी खिदमत खुदा ने आपको अता की है, अपनी खिदमत में वफ़ादार रहिए। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ चाहता है सुनेंगे खूबसूरत कलाम। तो आज हमारे दरमियान स्टूडियो में मौजूद हैं खुदा के खादिम पास्टर सैमुअल बरकत। तो पादरी साहब, जो कुछ खुदा ने आपके दिल में रखा है, तो मैं चाहता हूँ कि आप नाज़रीन के सामने शेयर करें। खुदावंद का शुक्र हो। रसूल के अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत से 10वीं आयत तक मैं पहले बाइबल मुकद्दस पढ़ूंगा। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बद्दी ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। कलाम मुकद्दस का पढ़ा जना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो।
आमीन। खुदा के लोगों, जब हम बाइबल मुकद्दस के इन आयात पर गौर करते हैं जहाँ लिखे हैं और जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा। अभी पिछले दिनों में कलीसिया ने रूहुल कुद्स की ईद मनाई, जिसे हम रूहुल कुद्स की ईद भी कहते हैं, हम कलीसिया का जन्मदिन भी कहते हैं, हम उसे ईद पेंटिकोस्ट भी कहते हैं, उसे हफ्तों की ईद भी कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं। कलाम मुकद्दस का ये बयान, जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और लफ्ज़ कुव्वत जो है, अगर आप उसे यूनानी ज़ुबान में देखें तो वहाँ लफ्ज़ डोनामास है। और डोनामास को जब आप अंग्रेज़ी में देखते हैं तो अंग्रेज़ी वर्जन में उसका तर्जमा है डायनामाइट। और डायनामाइट हम उस बॉम्ब को कहते हैं जो पहाड़ों को तोड़ डालता है। तो ये कुव्वत आपको अमली तौर पर जब आपने देखनी हो तो आप देखिए पतरस को, जो खुदावंद यीशु मसीह का अजीम शागिर्द है, इस शख्स ने जब वो इनकार करता हुआ नज़र आता है, वो एक कमज़ोर सी लड़की से डर रहा है, लेकिन जब रूहुल कुद्स की कुव्वत उस शख्स में आती है तो यही शख्स खड़ा होता है और मनादी करता है और 3000 आदमी एक दिन में बपतिस्मा लेते हैं और कलीसिया में शामिल हो जाती हैं। तो ये एक मजबूती है। पाक रूह आपको तब्दील करता है, आपको नया बना देता है। आपके अंदर से जो आवाज़ है वो पाक रूह की है। जब पाक रूह के मसा में आप होते हैं तो यहाँ सारे लोग ये जमा हैं और यहाँ हुआ ये है कि वो सारे परेशानी के आलम में हो गए। पहले वो खुश थे। आप अगर 7वीं आयत देखें, 6ठी आयत देखें तो वो उन्होंने जमा होकर यीशु मसीह से पूछा कि क्या तू इसराइल को अभी बादशाही अता करेगा। और इसराइलियों की और वहाँ पर मौजूद जमात की ये कोशिश थी, वो तो खजूरी इतवार पर भी चाहते थे कि बादशाहत कायम हो जाए। यहाँ भी वो चाहते थे कि बादशाही कायम हो जाए। फिर खुदावंद यीशु मसीह ने उनको समझाया उन वक्तों और मैदों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। तो हमारा जो काम है हम वो करें, और वो काम रूहुल कुद्स की बरकत को हासिल करके उसके मसा में रहकर खुदावंद का काम करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स नाज़िल होता है और वहाँ वो कुव्वत पाते हैं और कुव्वत का इजहार होता है। रूहुल कुद्स का जो अभी पिछले दिनों में हमने ईद मनाई, फिर हमने इसी इतवार को हमने इसे पेंटिकोस्ट की ईद का भी शुक्रिया अदा किया, और फिर जो ट्रिनिटी संडे था इसको हमने मनाया। तो उसी मुनासबत से खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के ताल्लुक़ से अभी पादी शारून ने उस पर बात की और बड़ी सेर असल बात की है। मैं उन्हीं को रिपीट नहीं करना चाहता, बल्कि मैं उसके साथ मिलाकर आगे ले जाना चाहता हूँ। लिखा है कि तुम यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। अब गवाह का फ़र्ज़ है कि उसकी गवाही दुरुस्त रहे। गवाह का फ़र्ज़ है कि वो बामौका बात करे। गवाह का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने मौक़िफ़ को सही तौर पर बयान करे। मैं, आप, हम सब और सुनने वाले भी, हम सारे खुदावंद यीशु मसीह के गवाह हैं। हमारी गवाही को पूरा होना चाहिए और ख़ूबसूरत होना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों के साथ बात करते हुए, जब हम यूहन्ना की इंजील का 21वां बाब देखते हैं, 20वां बाब देखते हैं, वहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह ज़िंदा होने के बाद जब आए हैं तो वहाँ पर एक शख्स, एक जो शागिर्द था वो मौजूद नहीं था, और वहाँ पर भी ये बात हुई। तो फिर उस खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाते हैं। यहाँ पर जब वहाँ कहा गया कि यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में, बल्कि ज़मीन तक तुम मेरे गवाह हो। मैंने अपने आप को देखना है, आपने अपने आप को देखना है, कहीं हमारी गवाही मुकम्मल है या नहीं है। ये कहकर देखते देखते जब ऊपर उठाया गया तो शागिर्द और लोग जो वहाँ मौजूद थे, जो जमात मौजूद थी, ये सारी परेशान हो गई। अब क्या बनेगा, अब क्या होगा? वो परेशान हुए। और कलामी मुकद्दस हमारी रहनुमाई करता है कि जहाँ लोग परेशान हो जाते हैं, फरिश्ते आकर रहनुमाई करते हैं। हमने देखा है होली फैमिली में, हमने देखा है मुकद्दस यूसुफ को कि वो परेशान था और फरिश्ते ने ख्वाब में आकर बताया कि तुझे क्या करना है। तो यहाँ पर भी लोग परेशान हैं, ये जमात पूरी परेशान है, और वो खड़े हुए आसमान की तरफ देख रहे हैं कि ये क्या हो गया। ये तो उधर हम खुश थे कि यीशु मसीह ज़िंदा भी हो गया है, अब वो हमारे दरमियान में भी खड़ा है और बात कर रहा है, और वो पूछ रहे थे कि अब तू इसराइल को बादशाही अता कर देगा। तो ये सारा कहीं धर्म भरम तो नहीं हो गया। और वहाँ
آپ ابھی پڑھتے ہیں یہاں کلام مقدس میں کہ وہاں 2 مرد سفید پوشاک پہنے آ کھڑے ہوئے، فرشتے آ گئے. یہ کیا بات ہے؟ یہ کلام کا وہی سچا وعدہ جسے ہم گا گا کر کلیسیاؤں میں کہتے ہیں، رب تیرے واسطے کرے گا فرشتیاں نو فرمان کہ او سب تیریاں راہاں وچ ہن تیرے نگہبان. فرشتے آ گئے اور فرشتوں نے آ کر ان کو بتایا یہی یسوع جسے تم نے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھا ہے یہ اسی طرح واپس آئے گا. بائبل مقدس میں سے اگر خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اس کا آسمان پر جانا نکال دیا جائے تو پھر کچھ بھی تو نہیں رہتا. تو یہی تو ایک امید ہے جس امید پر مسیحیت قائم ہے، اور اسے قائم رہنا ہے اسی طرح، کیونکہ یہ خداوند کا کام ہے. جب ہم اسے آگے چلے جاتے ہیں اس سے، تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آسمان پر جا کر خدا باپ کے دائنی طرف جا کر بیٹھ گیا. یہ بھی ہمیں بڑی تقویت دیتا ہے. آپ گورنر کی بات کریں، آپ وزیر اعلیٰ کی بات کریں، اور آپ کا کوئی دوست ہو اور آپ یہاں بتائیں کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، پریس کانفرنس جب ہو رہی تھی تو اس کے ساتھ. تو جب ہم روحانی لوگ بات کرتے ہیں تو روحانی لوگ بات کرتے ہیں کہ وہ خدا باپ کے دائنی طرف بیٹھا ہے. تو وہ بڑی تسلی اور اطمینان کی بات ہے کہ کلیسیا اس عظیم ہستی پر کھڑی ہے جو آج بھی خدا باپ کے دائنی طرف بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے مجھے یہ کلام کے حصے، یہ ٹرینٹی سنڈے، یہ روح القدس کا اتوار مجھے آپ کو اور کلیسیا کو تقویت دیتا ہے تاکہ وہ روح کی معموری میں ہو کر خداوند کا کام کریں اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. کلیسیا میں شاگرد کئی دفعہ گھبرائے، اور آپ جب مرکز کی انجیل کا آخری باب دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے شاگرد رو رہے تھے اور ماتم کر رہے تھے خداوند یسوع مسیح کے لیے، اور مریم مگدلینی آ کر ان سب کو تقویت دیتی ہے. آج بھی کلیسیا کو تقویت کی بڑی ضرورت ہے. شاید دنیا کے اور خطوں میں بھی لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں، کیونکہ شاگرد اور وہاں جماعت ساری کی ساری خوش تھی کہ یسوع مر گیا تھا، دفن ہوا تھا اور جی اٹھا ہے، اور اب وہ نظر بھی آتا ہے اور ہمارے پاس بھی آیا ہے، باتیں بھی کی ہیں، ہمیں تسلی دی ہے، ہمیں مضبوط کیا ہے کہ میرا کام کرو. اور اب وہ پھر وہاں کھڑے اور کھڑے ہوئے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ابھی خداوند یسوع مسیح ایسے ہی اوپر اٹھا لیا جائے گا، اور وہ پھر پریشان ہو گئے. لیکن جب آپ پریشان ہوں گے، جب آپ مشکل میں ہوں، جب آپ پریشان ہو جائیں، جب آپ کو کوئی راستہ نہ ملے، تو پھر خدا کا پاک روح آپ کا راستہ ہے. اور پھر وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، جیسے میں نے ابھی گیت کا مصرع گا کر بھی بتایا کہ خدا اپنے فرشتوں کو حکم دیتا ہے، وہ آپ کی راہوں کو تیار کرتے ہیں، وہ آپ کے آگے آگے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. اور فرشتوں نے آ کر ان کو تسلی دی، اطمینان دیا، اور وہ اطمینان آج میرے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ ہے، پاکستان کی کلیسیاؤں کے ساتھ ہے. اور وہ مضبوط ہو کر پھر آپ دیکھیں کہ انہوں نے کام کیسے کیا، پھر دیکھیے کہ وہ کلیسیا میں اضافہ کیسے ہوا، اور کس طرح ایک ہی لیکچر سے 3000 لوگ ایمان لے آئے اور سب بپتسمہ پا کر کلیسیا میں شامل ہوئے. آج جب ہم عید پینٹیکوسٹ کی بات کرتے ہیں، جب ہم ٹرینٹی سنڈے کی بات کرتے ہیں، تو مجھے اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ تسلی، وہ اطمینان جو فرشتوں نے آ کر ان کو دیا، وہ آج میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے. اور کلیسیا مضبوط رہے گی، ہیلیلویا کے نعرے لگتے رہیں گے، اور خداوند کا کام ہوتا رہے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین. تھینک یو ویری مچ پادری صاحب. تو جی ناظرین، بڑا خوبصورت میسیج خدا کے خادم نے ڈیلیور کیا ہے کہ اعمال کی کتاب کا حوالہ کوڈ کیا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تم یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے. خدا کا خادم یہ بھی بتا رہا تھا کہ جس پر روح القدس نازل ہوتا ہے وہ دلیر ہو جاتا ہے. پطرس نے کلام کیا تو 3000 کے قریب لوگوں نے مسیح خداوند کو قبول کیا. آج بھی روح القدس جب نازل ہوتا ہے تو لوگ دلیر ہوتے ہیں اور دلیری کے ساتھ مسیح کے گواہ بنتے ہیں. اگر آپ گواہ ہیں تو آپ کو بائبل مقدس بھی بتاتی ہے اور خدا کے خادم نے بھی بتایا ہے با موقع بات کرنی چاہیے. اور کلام مقدس میں بھی لکھا ہے با موقع باتیں ایسے جیسے روپیلی ٹوکریوں میں آپ سونے کے سیب رکھتے ہیں. اس لیے روح القدس کو حاصل کرنا ضروری ہے. روح القدس
دلیری کا روح ہے، اور جب روح القدس نازل ہوتا ہے اور پھر دلیری کے ساتھ آپ انجیل کی گواہی دے سکتے ہیں۔ تو جتنے ناظرین ہمیں واچ کر رہے ہیں، آپ کسی شہر سے ہیں، کسی علاقے سے ہیں، کسی دیہات سے ہیں، کسی ملک سے بھی ہیں، آپ روح القدس کے بھوکے اور پیاسے ہو جائیں۔ جب روح القدس آپ کی زندگی میں آئے گا تو یقیناً آپ دلیری کے ساتھ مسیح کی گواہی دیں گے، اس کا پرچار کریں گے، اور مسیح کا پرچار کرنا ایک اتم اور عظیم بات ہے، اور مسیح محبت ہے، اور محبت پوری دنیا میں تقسیم کیجئے، بانٹیں، تاکہ خداوند آپ کو ہر لحاظ سے برکت دے۔ تو ناظرین، آئیے مل کر ہم دعا کریں گے۔ آپ جہاں کہیں سے بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، گھر میں بیٹھے ہیں، ہاسپٹل میں ہیں، کسی شہر میں ہیں، کسی ملک میں ہیں، کسی جگہ سے بھی ہمیں واچ کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ اچھا فیڈ بیک دیتے ہیں، اگر کوئی دعا کروانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں ہمارے ساتھ مل کر پیش کریں۔ ہم سارے خدا مل کر آپ کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا کریں گے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند اسی وقت آپ کو چھوئے گا اور شفا دے گا۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، سروں کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند پیارے آسمانی باپ، قادر مطلق خدا، ہم سارے خدا مل کر یسوع مسیح ناصری کے نام میں تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں کہ تو خداوند ہے، تیرا اکلوتا بیٹا یسوع مسیح ہماری نجات ہے۔ ہم جانتے ہیں، بائبل مقدس بتاتی ہے، یسوع مسیح حقیقت میں زندگی کا دروازہ ہے، موسن انسانیت ہے، خلقت کا مبدا ہے، فاتح اجل ہے، رہبر کامل ہے۔ جو کوئی اس کے پاس آتا ہے، یسوع مسیح اسے چھو کر شفا دیتا ہے۔ کلام کہتا ہے کہ یسوع مسیح دور نزدیک کا خداوند ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ میں کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہوں۔ اے خداوند، تیرا بڑا وعدہ یہ بھی ہے کہ جہاں 2 یا 3 مل کر میرے نام میں جمع ہوتے ہیں، میں وہاں موجود ہوں۔ اے خداوند، تو لامحدود ہے، تو اس وقت اسٹوڈیو میں بھی موجود ہے، اور جتنے لوگ ہمیں کسی شہر سے، کسی ملک سے اے خداوند واچ کر رہے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو وہاں پر بھی موجود ہے۔ تیرے پیاروں نے اے خداوند ایمان کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ جتنے بیمار اس وقت تیری حضوری میں جھکے ہوئے ہیں، ہم سارے خادم ایک دل ہو کر دعا کرتے ہیں، ہر طرح کی بیماریوں کو حکم دیتے ہیں، یسوع کے نام سے بدنوں کو چھوڑ دیں۔ اے خداوند، اگر کسی کو کندھوں کا درد ہے، سٹمک پرابلم ہے، آنکھوں کا پرابلم ہے، اے خداوند کڈنیز کا پرابلم ہے، لیور کا پرابلم ہے، ہارٹ کا پرابلم ہے، ہیپاٹائٹس اے بی سی ہے، شوگر ہے، جو کچھ بھی بیماری ہے، کسی کے بدن کے کسی حصے میں رسوالی بھی ہے، تو ہم ساری بیماریوں کو یسوع کے پاک نام سے حکم دیتے ہیں۔ اے خداوند، ساری بیماریاں چلی جائیں، ساری دردیں ختم ہو، تیرے پیارے یسوع کے پاک نام سے شفا پا جائیں۔ اے خداوند، انہیں چھو اور مکمل صحت اور شفا دے، تاکہ گواہی قائم ہو اور خدا کا بیٹا یسوع مسیح ناصری عزت اور جلال پائے۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ تو نے اپنے پیاروں کو، ضرورت مندوں کو چھوا ہے۔ اے خداوند، جو قرضوں کی لعنتوں کے اندر مبتلا ہیں، انہیں قرضوں سے آزاد کر دے یسوع کے نام میں۔ جو کسی اور ڈپریشن کے اندر ہے، ہر طرح کا تناؤ، دباؤ، کھچاؤ یسوع کے نام سے جاتا رہے۔ اے خداوند، اپنے لوگوں کو چھو اور یسوع کے نام میں انہیں برکت بخش دے۔ ہر قسم کی آزادی کا ہم یسوع کے نام سے اعلان کرتے ہیں۔ اے خداوند، اسی کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں خداوند کے خادم اپنے پیارے بھائی پاسٹر عمران فضل کے لیے، اپنی بہن سسٹر میوش عمران کے لیے۔ خداوند، انہیں اور زیادہ برکت بخش دے، ان کی اولاد پر تیری برکت چاہتا ہوں۔ خدا باپ، ہم مل کر دعا کرتے ہیں اور زیادہ ان کی خدمات کو وسعت بخش دے، تاکہ تیرے لوگ اور زیادہ ترقی کریں اور دوسرے لوگوں کے لیے برکت اور سلامتی کا سبب ٹھہرے۔ اسی طرح اپنے وطن عزیز کے لیے دعا کرتے ہیں، وزیر اعظم کے لیے، وزیر اعلیٰ کے لیے، عدلیہ کے لیے، اور اے خداوند پاک افواج کے لیے، تمام اے خداوند سرکاری اداروں کے لیے، انٹیلیجنس اداروں کے لیے، اے خداوند سب کے لیے یسوع مسیح کے نام سے دعا کرتے ہیں۔ اپنا روح القدس اے خداوند ہر ایک ادارے پر نازل فرما، تاکہ ملک پاکستان کا سارا انتظام بڑے احسن طریقے سے چلے۔
اور یسوع نام عزت اور جلال پائے. ساری پاکستان کی اے خداوند کابینہ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. پاکستان کا ہر شہری، ہر ایک باسی یسوع کے نام سے چھوہا جائے. اپنے لوگوں کو چھو خداوند، برکت بخش دے. اور جتنے خداوند نے مل کر آج اے خداوند کلام کو شیئر کیا، تھاٹ شیئر کیے، اپنی گواہیوں کو شیئر کیا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تیرے لوگوں نے برکت پائی ہے. اپنے جلال کے لیے اور زیادہ اپنے پیاروں کو استعمال کر. یہ دعائیں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین. تو جی ناظرین، ہم نے آپ کے لیے دعا کی ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ یقیناً خداوند نے آپ کو چھوا ہے. میری دعا ہے کہ خداوند ہر طرح کی برکات سے آپ کو مالا مال کرے. تو ناظرین، یہاں پر وقت ختم ہوا چاہتا ہے، لیں گے آپ سے اجازت. تو پادری صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑی خوبصورت کلام کی خدمت کی. میری دعا ہے کہ خداوند اپنے جلال کے لیے اور زیادہ آپ کو استعمال کرے. اس طرح پاسٹر جوید اقبال صاحب، آپ کا بھی تھینک یو. آپ نے بھی بڑا اچھا تھاٹ ہمارے ناظرین کے سامنے شیئر کیا ہے، ایجوکیشن کے تعلق سے، نوجوانوں کے تعلق سے اور بچوں کے تعلق سے. میری دعا ہے کہ اور زیادہ خدا آپ کی منسٹری کو، آپ کی خدمت کو برکت بخشے. اسی طرح تھینک یو ویری مچ پادری شارون صاحب، آپ نے بھی آج ٹرینٹی کے تعلق سے اور عید پینتیکوست کے تعلق سے ناظرین کے سامنے شیئر کیا. میری دعا ہے کہ خداوند اور زیادہ آپ کو برکت دے. اسی طرح سسٹر شمع، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی گواہی دی. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور چرچ کو تعمیر کیا. میری دعا ہے خدا آپ کو اور آپ کی ساری فیملی کو برکت دے. تو جی ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا. پھر ملیں گے نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ. گاڈ بلیس یو آل. پاکستان زندہ باد.